ہمارے ورکرز کی شہادت ہوئی، اس وقت تک 12 تو کنفرم ہے جن کے بارے میں ڈیٹیلز بھی ہم فراہم کر چکے ہیں، اور باقی وہ لوگ جو کہ اس وقت لاپتہ ہیں یا وہ لوگ جو اسپتالوں میں ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ حتمی جو نمبر ہے، جو تعداد ہے شہداء کی، وہ کتنی ہے اور زخمیوں کی کتنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا لیڈر، ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر ہے عمران خان، اس کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں سے، اس کی اب یہ انتہا 24 نومبر کا جلسہ تھا، جلوس تھا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے احتجاجوں کو، اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھا ہے۔ نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ تربیت دی ہے اور نہ ہماری ورکرز کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ کوئی پرتشدد واقعات میں ملوث ہوں۔ ایک جمہوری حق استعمال کر رہے تھے، وہ انہوں نے کیا، اور جو ہوا ان کے ساتھ وہ سارے ملک نے دیکھا، ساری دنیا نے بلکہ دیکھا۔ ایسی صورتحال میں، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، کہ آپ نے پوری جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، ان پہ آپ نے 5 6 پرچے دائر کر دیے ہیں، اور وہ بھی سنگین دفعات کے تحت۔ دیکھیں، مقدمات، اس قسم کی رویہ، اس قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں۔ باقی تو چھوڑیں، کیونکہ جس طرح سے سلوک روا رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ، اور جس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، وہ لوگ ہمارے، خاص طور پہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ دوست، وہ ہمارے بھائی جو کہ اپنی کاروبار کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، ریڑھی باندھ تھے، ان سب کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو قید کیا گیا۔ صرف ان کا قصور شاید یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نہ کوئی صوبائی سطح پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف حاصل ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بھلائی نہیں چاہتے۔ ان فورسز کو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، کیونکہ جب ان میں یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک مخصوص رویہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص صوبے سے ہے، تو اس سے پھر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے منفی نتائج ثابت ہوں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سب کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے، اور ہم اپنے ان شہداء کو بالکل نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے جنہوں نے اس ملک کی خاطر ایک پرامن طریقے سے احتجاج میں شرکت کی، لیکن ان کو اپنی جان گنوانا پڑی۔ ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو، وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا جب وہ اس طرح کے حالات دیکھے گا؟ ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کارروائی سیاسی ہے، ہم کوئی نہ دہشت گرد تنظیم ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اتنے ساتھ 780A کے پرچے کیے گئے ہیں، جس سے کہ جو دہشت گردی کی جو وہ تعریف ہے، وہ بھی، اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ہر دوسرے بندے کو اگر آپ دہشت گرد بنا دیں گے اور ایک عام شہری کو، ایک پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اگر دہشت گرد کے زمرے میں لے آئیں گے، تو جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو پھر ان میں اور کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم تو
ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہم ایک سیاسی اجتماع کر رہے تھے، اور اس کے لیے ایک پورے ملک کی بدنامی ہوئی پورے عالمی سطح پر کہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ اس قسم کی کارروائی کی گئی، جس کی کہ جتنے بھی فوٹیجز ہیں، جتنی بھی اس کی کارروائی ہے، وہ سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ماحول کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ حکومت اس وقت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر اسی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 ایف آئی آریں ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں، جو کہ تھے نہیں تھے اس پہ ڈال دی ہے۔ تو اس سے کوئی اپنا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ملک کو استحکام چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش حکومت نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی، یہ ان کا ایک قانونی آئینی حق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں ہوتا۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پابندی درج کی گئی ہے، تو یہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں جلسے میں نہیں آئی؟ پنجاب کی بھی نہیں تھی، مرکزی لیڈرشپ بھی احتجاج میں شریک ہوئی، کیا پوچھ گچھ ہو رہی ہے کوئی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل دیکھیں، اس وقت یہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو شہداء ہیں ان کی موضوع سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری پارٹی کا انٹرنل میکانزم ہے، اس پہ بالکل ہوگا، کوئی کیوں آیا کوئی نہیں آیا۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی فسطائیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہے، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ سر یہ بتائیے، آپ انصاف کس سے مانگیں گے؟ وہ آپ کے لوگ شہید کیے گئے، جو آپ کے ساتھ ہوا، اوپر کا یہ حال ہے آپ نے بتایا، تو آپ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ قانون سے باہر کی بات ہے، چاہے وہ جس طرف کے بھی لوگ ہوں، ان پہ وہ ذمہ داری عائد کرے اور اس کے مطابق ان کو سزا دے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے، بندوں کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے، بیرسٹر کو اور علی ظفر کو شامل کیا جا رہا ہے، آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم ایک عدالت سے نکل کے دوسری عدالت جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، تو ہم اس اہم کام کو اتنی توجہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں کہ ابھی ہم نے ان وکلاء جو ہماری پارٹی کے ہیں، سینیٹر ہیں، ایم این اے ہیں، ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بنا دیں، کیونکہ ان پہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ احتجاج پر ایک طرح کی پابندی لگائی، جس کے باوجود آپ جو ہے نا احتجاج کے لیے گئے اور توہین عدالت کی وہ ایک زمرے میں آتا ہے، تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ادھر سٹارٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، جہاں آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارے پرچے آپ سے ہوئے ہیں، تو وہ توہین عدالت کا کیوں نہیں ہوا، یہ آپ پوچھیں ججز سے، اور اس کا جواب ہم سے ججز پوچھیں گے، اور ہم اپنے ہمارے وکلاء اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بالکل بند ہیں۔ ہم پچھلے 10 ہفتوں سے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شاید ایک مقصد ہو ہماری ملاقات نہ کرانے کا، سیاسی لوگوں کی ملاقات نہ کرانے کا۔ ایک لیڈر جو کہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اس کو اپنے پارٹی کے لوگوں میں، اور اس میں عدالتی فیصلے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکیں اور ملکی صورتحال پہ بات چیت کر سکیں، لیکن وہ راستہ بالکل بند ہے۔ اس لیے چند وکلاء، ایک دو وکلائی ہیں، 3 وکلاء ہیں جو کہ صرف ان سے ملتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہی جا کے خان صاحب کو جو بھی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کو تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آگے والا پروگرام ہے وہ خان صاحب دیں گے اور خان صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا اپنا کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے.